السلام علیکم، ویلکم ٹو آور اردو چینل اردو درس ادب۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13۔ آپ کو یاد دلا دیں کچھ چیپٹر ریڈیوس کیے گئے تھے، اس میں حصہ نظم میں سے سبق نمبر 12 ہٹا دیا گیا ہے۔ سبق نمبر 13 میں شروعات کرتے ہیں ظفر صاحبائی کی زبان حیات سے۔ یہ بھی حیات ہیں، ان کی سن ولادت ہوئی تھی 1946 میں۔ ظفر صاحبائی بھوپال میں پیدا ہوئے۔ شاعری کی ابتدا سن 1958 میں ہوئی۔ شاعری انہوں نے کب سے شروع کی؟ 1958 میں۔ کلام کی اشاعت سن 1959 سے مسلسل ہندو پاک اور بیرونی ممالک کے جرائد اور اخبارات میں ہوتی رہی ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو کلام تھے، جو بھی یہ پڑھا کرتے تھے یا جو بھی لکھا کرتے تھے، وہ چھپنا کب شروع ہوئے تھے؟ جب ہندوستان پاکستان اور دونوں ملکوں کے درمیان بہت ساری جد و جہد چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، تو ان کی جتنے بھی رسالے ہوتے تھے یا جتنی بھی انہوں نے نظمیں لکھی تھیں، غزلیں لکھی تھیں، وہ سب کچھ اخبار میں چھپتا رہتا تھا، تو تبھی سے ان کے کلام کی اشاعت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ظفر صاحبائی نے اپنی شاعری میں عام زندگی کے معاملات اور مسائل کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ دھوپ کے پھول، چاک چاک روشنی، لفظوں کے پرندے، آتش زیر پا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بنچ کو کہتے ہیں، یعنی یہ جتنی بھی نام دیے گئے ہیں ان بنچوں کے بہت سارے شعری مجموعے ہیں، جن میں الگ الگ طرح کی سماجی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کو مدھیہ پردیش اردو اکادمی سے میر تقی میر کے ایوارڈ اور مختلف اداروں کی جانب سے کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ ادارے مطلب بہت سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ۔ ظفر صاحبائی کا شمار مدھیہ پردیش کے جدید نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے۔ جدید مطلب نیا، نمائندہ مطلب راہ دکھانے والا، تو جو نئی طریقے کی راہ دکھاتے ہیں اس ٹائپ کے شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، ان کی گنتی کی جاتی ہے۔ دیکھیے ان کی لکھی ہوئی غزل ہے: گر ہوا کا خوف دل میں لاؤ گے، زرد پتوں کی طرح گر جاؤ گے۔ اس مصرعے کا مطلب کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے اگر تم لوگ مخالف ہواؤں کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو گے تو یقیناً اسی طرح گر جاؤ گے جس طرح زرد پتے گر جایا کرتے ہیں۔ دیکھا ہے نا درختوں پہ جب پتے پیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر ہوا چلتی ہے، جیسے ہی وہ پیلے پڑ جاتے ہیں ان میں کوئی جان نہیں رہتی۔ تو اسی طرح انسان کو مخاطب کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسان بھی اسی طرح ڈرتا رہے گا اور مخالف ماحول کا مقابلہ کرتا رہے گا تو وہ بھی زرد پتوں کی طرح گر جائے گا، اس لیے جواں مردوں کی طرح کام کرو۔ آنسوؤں کو یوں ہی مت ضائع کرو، بارشیں پی لو ہرے ہو جاؤ گے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو جب کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی پڑتے ہیں، کبھی کبھی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ اس لیے شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ اس طرح آنسو کو برباد مت کرو، یعنی کسی مصیبت میں رنج و غم یا افسوس مت کرو، ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، برداشت کرنے اور صبر کرنے قوت اندر پیدا کرو۔ اگر کسی پریشانی میں صبر کرنے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ گے جیسے بارشوں کا پینا، جس سے جو بارش میں جو پانی برستا ہے نا، اس کو پینے کے بعد میں باغات سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، یعنی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، راستے میں تم کہیں کھو جاؤ گے۔ اب ظفر صاحبائی کتنے آسان زبان میں اپنا شعر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں، صاف طور پہ، کہ اس طرح انگلی پکڑ کر مت چلو، یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے خود اپنے آپ سے کرو، خود اپنے آپ پر بھروسہ رکھ کے کرو، اپنی محنت سے کرو۔ اگر تم دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پیچھے رہ جاؤ گے، اور یہ دنیا میں تمہیں پتہ نہیں، اور اس دنیا میں پتہ نہیں تم کہاں کھو جاؤ۔ ماں کی ممتا ہے ہمیشہ ایک سی، جب ملو گے اپنا بچپن پاؤ گے۔ اب شاعر اس میں ماں کی محبت کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں چاہے جتنی بھی تبدیلی آ جائے، سب کچھ بدل جائے، لیکن ماں کی محبت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ ہر زمانے میں، ہر حالات میں، اولاد کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بھی ماں کی محبت ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ ماں کے سامنے اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے لیکن وہ ہمیشہ بچہ رہتی ہے، اور ماں اسی طرح پیار کرتی رہتی ہے۔ تجربے خود ہی سکھا دیں گے ظفر، تم بھلا دنیا کو کیا سمجھاؤ گے۔ اب ظفر اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو کچھ سمجھاتا ہے تو لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، نصیحت کرنے والے کچھ نادان نظر انداز کر دیتے ہیں اور بے وقوف تصور کرتے ہیں۔
اس لیے کہتے ہیں کہ تم کیوں کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہو، اور تم کیا کسی کو کچھ سکھاؤ گے؟ انسان کا تجربہ تو خود ہی انسان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا اکثر ایسا، دنیا ہم پریکٹیکلی اپنی دنیا میں بھی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کچھ سمجھا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہاں اگر اس سے ہم کو جو بھی ہم نے کیا اس سے ہمیں ایک ایسا تجربہ آتا ہے جو ہمارے لیے بالکل الگ تھے، تو ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب کچھ خود بخود سیکھ جائیں گے۔ تو تجربے ہی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کی گرامر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، جو میں نے سمجھایا اس کو تشریح میں لکھنا ہے، تشریح بھی میں آپ کو بھیج دوں گی۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، اجازت دو، اللہ حافظ۔